محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہے ایک ایسی عورت کی کہانی جو کسی ایک آدمی کے ساتھ ٹھہرنے پر راضی نہ تھی۔ ایک حسین عورت، صرف اور صرف دھوکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محمود نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جہاں صرف اور صرف غربت تھی۔ اس کے والد تازہ مزدوری کرنے والے تھے اور ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ محمود کے گھر میں محمود کے علاوہ اس کے اور بھی 4-5 بھائی بہن تھے۔ محمود نے بڑی مشکل سے BA تک تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن نوکری مانو ایسی تھی جیسے دور دور تک نام و نشان نہیں۔ محمود نے اپنی طرف سے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ نوکری مل جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آج کا جیسا دور ہے وہاں غریبوں کی سفارشیں کون کرتا ہے۔ اس طرح محمود کے لیے بھی کوئی سہارا نہ تھا جو اس کو نوکری دلوا سکے۔ اسی طرح ایک دن اس نے دل کو تھام کر اپنے شہر سے جانے کا فیصلہ کیا، اپنے کسی دوسرے دوست سے کرایہ لیا اور پھر اپنی اگلی منزل جو کہ اس نے پشاور کے بارے سوچا وہاں چل دیا۔ نیا شہر، نئے لوگ۔ اس طرح محمود کے وہاں بھی کوئی بھی جان پہچان والے نہ تھے جو اس کو کسی کام پر رکھواتے۔ اس طرح اس نے ہوٹل میں برتن صاف کرنے کے کام پر خود کو راضی کر لیا۔ اس نے وہاں پر 4 ماہ گزارے۔ 4 ماہ گزارنے کے بعد اس کو پشاور کے کسی دفتر میں کام ملا جہاں اس کو بس معمولی سی تنخواہ پہ رکھا گیا۔ محمود نے سوچا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اس نے وہ نوکری جوائن کر لی۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ جانے کے بعد اس کا رابطہ اپنے گھر والوں سے نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اب آئے گا بھی یا نہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور اس ہوٹل میں جہاں محمود نوکری کر رہا تھا وہاں پر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس کا نام احمد تھا۔ ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی اور اس طرح جب وہ کبھی کام پر نہ آتا تو محمود اس کے گھر اس کی خیر و عافیت کے لیے چلا جاتا تھا۔ اس طرح جب محمود نہ آتا تو احمد محمود کی خیر و خبر لینے آ جاتا تھا۔ اس طرح ان میں کافی دوستی ہو گئی۔ ایک دفعہ جب وہ احمد کی خیر و خبر لینے اس کے گھر پہنچا تو احمد کی بہن زرین نے محمود کو خط پکڑا دیا، کیونکہ وہ کب سے محمود پر فدا ہو چکی تھی جب سے محمود ان کے گھر آ جا رہا تھا۔ جب اس بات کی بھنک احمد کو لگی تو ایک دن احمد نے ہوٹل میں آ کر محمود پر گولیوں کی بارش کر دی۔ محمود بیچارہ بے خبر مفت میں ہی اپنی دوست کے ہاتھوں گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ احمد نے محمود کو پاؤں میں گولیاں ماری تھی جس کی وجہ سے محمود پاؤں سے معذور ہو گیا۔ محمود کو جس ہسپتال لے آیا گیا تھا وہاں پر ایک نرس زیب النساء کام کرتی تھی۔ اس نے محمود کا علاج کیا اور جب محمود کے بارے میں اس کو ساری کہانی پتہ چلی تو اس کو محمود پر بہت زیادہ ترس آیا اور محمود کی طرف اس کی دلچسپی بڑھنے لگی، اور اس طرح جب ڈسچارج کا وقت آیا تو وہ محمود کے ساتھ اس کے گاؤں آ گئی۔ گھر والے محمود کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ان کا بچہ سلامت گھر آ گیا، لیکن دوسری طرف اس کے وجود کو دیکھ کر مایوس اور پریشان ہو گئے اور ان کی خوشی غمی میں بدل گئی، کیونکہ ان کا بیٹا پوری عمر کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ زیب النساء نے محمود کا پورا ساتھ دیا اور اس کو شادی کے لیے آمادہ کیا، جس پر زیب النساء اور محمود کی شادی کر دی گئی۔ زیب النساء محمود کا کافی خیال رکھتی تھی، لیکن زیب النساء دراصل ایک ایسی لڑکی تھی جو دل پھینک تھی، جس کا علم خود محمود کو بھی نہیں تھا۔ محمود سے پہلے وہ پتہ نہیں کتنے آدمیوں سے اپنا چکر چلا چکی تھی۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ گھر کی حالت تو جو بھی تھی وہی تھی، غریبی اور بس غریبی۔ زیب النساء نے سوچا کہ مجھے ہی باہر نکل کر کوئی کام کرنا چاہیے۔ گھر کی حالت دیکھ کر وہ دن رات کڑتی رہتی۔ اس طرح جو محمود تھا وہ تو بالکل ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے ویل چیئر پر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا تھا اور رات گئے آتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور ان کے گاؤں میں ایک ایسا لڑکا آیا جس نے وہاں پر ایک چھوٹا سا کلینک کھولا۔ اس نے اپنی ڈگری پسرور سے حاصل کی تھی۔ راہ چلتے اس کی ملاقات محمود سے بھی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعلقات بنتے گئے، اور جب کبھی محمود کو دوائی کی ضرورت پڑتی تو وہ محمود کو بنا پیسے لیے دوائی دے دیتا تھا۔
اسی طرح جب ندیم کو پتہ چلا کہ محمود کی بیوی پشاور کے ہاسپٹل میں بطور ہیڈ نرس کام کر چکی ہے تو اس نے محمود کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یار ایک بات کہوں برا تو نہیں مانو گے، جس پر محمود نے کہا کہ بالکل نہیں یار، بتاؤ کیا بات ہے۔ ندیم نے کہا کہ بھابھی گھر میں سارا دن فارغ ہوتی ہیں، ان کے پاس نرس کی ڈگری بھی موجود ہے، کیوں نہ وہ میرے ساتھ مل کر یہاں پر کام کریں، میں مردوں کو دیکھ لوں گا اور بھابھی عورتوں کو دیکھ لیں گی، اور کیونکہ گاؤں میں عورتوں کا بھی کوئی اچھا کلینک موجود نہیں ہے اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ جس پر محمود نے اس کو کہا کہ وہ اپنی بیوی سے بات کر کے اس کو جواب دے گا۔ وہاں زیب و نساء تو پہلے سے تیار بیٹھی تھی کہ کوئی کام ہاتھ آئے، اور کیونکہ اپنے شعبے میں وہ ماہر تھی اس لیے وہ فوراً مان گئی اور پھر ندیم کے ساتھ کام کے لیے جانے لگی۔ اس طرح ندیم ایک طرف مردوں کے لیے علاج کرتا تھا تو دوسری طرف عورتوں کے لیے زیب و نساء۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے کلینک کی دھوم مچ گئی اور ندیم تو ان گاؤں والوں کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر سے کم نہ تھا۔ اس طرح چند دنوں میں ان کا کلینک کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور وہاں پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ زیب و نساء اب ندیم کے ساتھ ہی کلینک آنے جانے لگی تھی۔ اس طرح دونوں میں کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس طرح زیب و نساء کے خیالات بدلنے لگے اور ایک دن اس نے محمود سے طلاق کا مطالبہ کر ڈالا۔ یہ وہی زیب و نساء تھی جس نے محمود کا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب وہ مکمل اپاہج تھا اور مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ تب یہ وعدہ کر کے ہاتھ تھاما تھا کہ ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گی، مگر اب یہ حالت تھی کہ وہیں زیب و نساء محمود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ محمود نے زیب و نساء کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، اس کی بہت منت سماجت کی، مگر زیب و نساء اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی، بس طلاق اور کوئی بات نہیں۔ محمود نے یہ بات دل پر لے کر ایک رات خود کو زہر والی گولیاں دے کر خودکشی کر لی اور اپنی محبت زیب و نساء کو آزاد کر دیا۔ لوگوں کو جب محمود کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے زیب و نساء کو مجرم ٹھہرایا اور پولیس زیب و نساء کو پکڑ کر لے گئی، لیکن ندیم نے کافی بھاری رقم دے کر زیب و نساء کو چھڑوا لیا اور اگلے دن رات کے اندھیرے میں وہ اس گاؤں سے دونوں بھاگ گئے اور راولپنڈی کے کسی گنجان علاقے میں نیا کلینک بنا لیا۔ زیب و نساء اور ندیم نے شادی کر لی تھی، اب وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ دونوں کا کلینک یہاں بھی بہت زیادہ اچھا چلنے لگا اور زیب و نساء عورتوں کی بیماریوں کی ماہر تھی جس کی وجہ سے ان کو خوب ترقی مل رہی تھی۔ ایک رات اچانک ندیم کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو دل کے اٹیک سے موت آ گئی۔ اس طرح ندیم کے کفن دفن کے بعد زیب و نساء نے زیورات اور پیسے سنبھالے اور اسی علاقے کے لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے بعد دونوں کا آج تک کہیں پتہ نہ چل سکا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل مسلم سٹوری ٹی وی کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نت نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔